پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایران سمیت دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں فروغ آیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پاکستان کے اسلامی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور دوستانہ تعلقات اور سفارتی کامیابیوں پر اسلام آباد میں بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ رابطہ بڑھا ہے اور ایران پر 13 جون کو جو حملہ ہوا تھا پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حماس کو غیر مسلح کرنے جیسے اقدامات میں شرکت نہیں کریں گے۔ پاکستان غزہ میں امن کو مسلط کرنے کے لیے نہیں بلکہ امن کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ 17 ستمبر کو ایک اہم دفاعی معاہدہ کیا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس معاہدہ ہے۔ اس میں دفاع کے ساتھ انرجی، ٹیکنالوجی، مائننگ سمیت مختلف معاملات پر تعاون شامل ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کا پروگرام گڑھی خدا بخش میں منعقد ہوا، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد نے بھی شرکت کی۔ برسی کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور اہم شخصیات سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کو پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے قابل قدر اقدامات کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی ملی جس سے ملک کا دفاع ممکن ہوا۔ یاد رہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جنہیں عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہیں۔ انہیں 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں منعقد ہونے والے جلسے سے واپسی پر حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ OIC سمیت دنیا کے کئی ممالک نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے صومالیہ کی خود مختاری اور ارضی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ پاکستان نے بھی صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث نے بھی صومالی لینڈ کو صہیونی وزیر اعظم کی طرف سے آزاد ریاست تسلیم کیے جانے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک اشتعال انگیز، ناقابل قبول اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرناک اقدام قرار دیا۔ مصر، ترکی، جبوتی، خلیج فارس تعاون کونسل سمیت متعدد ممالک اور تنظیموں نے صہیونی حکومت کے اس یک طرفہ اقدام کو فوری طور پر مسترد کیا ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی وزیر اعظم کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کیے جانے کے بعد صومالیہ نے عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ مصر کی الازہر یونیورسٹی نے ایک بیان میں شام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ الازہر نے زور دے کر کہا کہ اس جرم کے مرتکب افراد کسی بھی مذہبی، انسانی اور اخلاقی اقدار سے عاری ہیں اور معاشروں کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ جامعۃ الازہر نے متاثرین کے اہل خانہ اور شامی عوام کے تئیں اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے شام کے تمام طبقات اور مذاہب سے دہشت گردی کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے اور قومی اتحاد کے تحفظ کے لیے متحد اور یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح مسجد پر حملہ کرنے والوں کی شناخت ظاہر کرنے اور انہیں گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے شام کی عبوری حکومت کو اس کے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ شام کے شہر ہومس میں مسجد علی ابن ابی طالب میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری سرایہ انصار السنہ نے نامی شدت پسند گروپ نے قبول کی ہے، جس میں 8 نمازی جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے۔ اس گروپ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یہ دھماکہ مسجد کے اندر کئی گھریلو ساختہ بم نصب کیے جانے کے ذریعے کیا گیا۔ ہندوستان کی صدر جمہوریہ نے 20 بہادر بچوں کو باوقار راشٹریہ بال پرسکار سے نوازا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے
مختلف شعبوں میں 18 ریاستوں سے تعلق رکھنے والے 20 بہادر بچوں کو ان کی غیر معمولی کامیابی پر پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار سے نوازا ہے۔ صدر مرمو نے وگیان بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں ان بچوں کو ان کے غیر معمولی کارناموں پر یہ باوقار قومی ایوارڈ عطا کیے۔ صدر جمہوریہ نے ایوارڈ حاصل کرنے والے بچوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان بچوں نے اپنے کنبے، اپنے سماج اور پورے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ انعام حاصل کرنے والوں میں 11 سالہ کملیش کمار بھی شامل ہے، جس نے اپنی ہمت سے دوسروں کی جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس فہرست میں معذور شیوانی ہوسورو اپارا بھی شامل ہے، جس نے معاشی پسماندگی اور جسمانی معذوری کے باوجود کھیلوں کی دنیا میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مذاکرات اور ان سے ملاقات کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی کے مذاکرات سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 دنوں یا پورے سال میں وزیر اعظم سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے قومی معاملات پر مذاکرات کی آمادگی کے اشاروں کے بعد شہباز شریف حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کے مذاکرات میں 8 فروری 2024 کے عام انتخابات پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تاہم ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ حکومت نے ادارہ جاتی اور آئینی اصلاحات، قومی سیاسی معاملات، پارلیمان کو مضبوط بنانے، قانون کی حکمرانی اور وسیع تر جمہوری اصلاحات پر مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے سیاسی قیدیوں اور دیگر قومی سطح کے معاملات پر بات چیت پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ادھر 9 مئی کے حوالے سے عسکری قیادت کا موقف پہلے ہی سب کے سامنے آ چکا ہے، جس میں کوئی نرمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دریں اثنا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے معاون خصوصی شفیع جان نے کہا کہ پی ٹی آئی غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ ان کی شرائط میں نئے انتخابات کا انعقاد اور نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی شامل ہے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے منریگا کو ختم کرنے کو غریبوں کے حقوق پر حملہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا۔ نئی دہلی میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ملک ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں جمہوریت، آئین اور شہری حقوق شدید دباؤ میں ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت نے منریگا کو ختم کر کے کروڑوں غریب اور کمزور طبقات کو بے سہارا بنا دیا ہے اور یہ اقدام محض ایک اسکیم کا خاتمہ نہیں بلکہ حق روزگار پر براہ راست ضرب ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ حکومت کی ترجیحات غریب عوام نہیں بلکہ چند بڑے سرمایہ اداروں کے مفادات ہیں۔ ادھر مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر ملک کو گمراہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ منریگا غریب دوست اور ترقی کی راہ ہموار کرنے والا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بنگلہ دیش میں جاری سیاسی بحران و اقلیتی افراد کے خلاف اقدامات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف تشدد تشویشناک ہے۔ ہمیں امید ہے کہ قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بنگلہ دیش میں موجودہ عبوری حکومت کے دور میں قتل، آتش سوزی اور زمینوں پر قبضے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل کے خلاف احتجاج کے بعد ہند بنگلہ دیش تعلقات متاثر ہوئے ہیں اور سفارتی کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش میں فروری 2026 میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے اپنے خطاب میں اعلان کیا ہے کہ غاصب اسرائیل کے دن گنے جا چکے ہیں اور مستقبل میں اس ناجائز حکومت کے ساتھ معرکہ یقینی ہے۔ یمن کے تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین حوثی نے ایک خطاب میں کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ اپنے گماشتوں کے ساتھ مل کر انسانی تاریخ کے سب سے خطرناک اور جابر ظالموں کے طور پر ابھرے ہیں۔
حوثی نے مسلم ممالک کے اندر موجود غدار تحریکوں کے منصوبوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ غدار مسلم اقوام کی ایمانی شناخت کو مسخ کر کے انہیں دشمنوں کے سامنے تسلیم کروانے کے در پہ ہیں۔ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ دشمن پورے مغربی ایشیا کو اپنے قبضے میں لینے کی سازش کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کی حالت زار پر بات کرتے ہوئے یمنی رہنما نے کہا کہ صہیونی روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کو قتل اور اغوا کر رہے ہیں، اور جبکہ غزہ اور مغربی کنارے دونوں علاقوں میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صہیونی دشمن کے ساتھ مستقبل کے معرکے یقینی ہیں اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا امت مسلمہ کو ہم وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اٹلی نے اگلے 3 سال کے دوران پاکستانی کارکنوں کے لیے 10,500 ملازمتوں کا کوٹا مختص کیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت کے مطابق اس انتظام کے تحت ہر سال 3,500 پاکستانی ورکرز کو اٹلی میں روزگار ملے گا۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ اٹلی پہلا یورپی ملک ہے جس نے باضابطہ طور پر پاکستان کے لیے مخصوص لیبر کوٹا مختص کیا اور اسے پاکستان اور یورپ کے درمیان روزگار کے مواقع کی فراہمی میں تعاون کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ پاکستان اٹلی مشترکہ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس آئندہ سال فروری میں اسلام آباد میں ہوگا، جس کا مقصد باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینی دیہات میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی کیں اور قباطیہ میں درجنوں خاندانوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وحشیانہ کارروائیاں اسرائیلی وزیر دفاع کے حکم پر جاری بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کے دوسرے دن کی گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے فلسطینی خاندانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے اجتماعی سزا کی ایک غیر قانونی شکل قرار دیا ہے۔ صومالیہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الگ ہونے والے اس کے علاقے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے۔ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے صومالیہ کے خارجہ امور کے وزیر علی عمر نے کہا کہ اسرائیلی فیصلہ ایک جارحانہ اقدام ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رات ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ایک روزہ میچوں کی سہ فریقی کرکٹ سیریز کے ایک میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 1 وکٹ سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان کی پوری ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 226 رن بنا کر آؤٹ ہوئی۔ جواب میں پاکستان نے ہدف 49.3 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ کل زمبابوے کے خلاف ہرارے میں کھیلے گا۔ میچ دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے بلوچستان کے صوبائی ادارے نے محکمہ موسمیات سے موصول ہونے والی تازہ ترین پیشگوئی کی روشنی میں انتباہ جاری کیا ہے۔ مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ کل سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس میں منگل کی صبح تک شدت آ سکتی ہے۔ مغربی ہواؤں کے اس سلسلے کے باعث بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم میں بلوچستان نے سیاحوں اور مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ محتاط رہیں اور خصوصاً پہاڑی اور برفانی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد و خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں مطلق جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں دھند پڑ سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور اور مظفر آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 14، کوئٹہ اور مری 4، جبکہ گلگت -1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد، خشک اور صبح کے وقت دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح کے درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 8، لیہ میں -8، جبکہ پلوامہ اور بارہمولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔